پہلے میں آپ کو اپنے بات کرنے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یا آپ کا اور میرا اس کلاس میں، اس کالج میں ایک رشتہ ہے، استاد کا اور طالب علم کا۔ اور جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، بغیر تربیت کے بات نہیں بنتی۔ تو ایک چیز جس کا مجھے احساس ہے، آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ لوگ میرے پاس اس پیریڈ میں ایک امانت ہے۔ آپ کے والدین نے، آپ کے بزرگوں نے اس کالج میں آپ کو ہمارے سپرد کیا ہے، تو یو آر اے ٹرسٹ ود اس۔ اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں حقدار تک حق پہنچنا چاہیے، اور حقدار کا یہ حق ہے وہ اپنا حق بھی وصول کرے، اور اگر اس ٹرسٹ میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی بریچ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر میں کسی وقت آپ کو کوئی ایسی بات کروں جو فوری طور پر آپ پر بوجھ محسوس ہو تو اس کا برا مت منائیے، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنے تجربے سے کر رہا ہوں، اور میرا تجربہ جو ہے وہ آپ کی اور شاید آپ کے والد اور والدہ کی زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کو بات کو سنیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اتفاق کرتے تو ٹھیک ہے، اگر اتفاق نہیں کرتے تو پھر ایک اور نقطہ نظر وہ رابطہ سکتے ہیں۔ ہم نے بات شروع کی تھی کل فقہ کے متعلق، جو مضمون آپ نے پڑھنا ہے اس دورانیے میں۔ اب لفظ فقہ کے متعلق ایک یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کل ایک بچی نے پوچھا تھا تقدیر، یہ عربی کا لفظ ہے، فقہ عربی کا لفظ ہے، اللہ، رب، صلاۃ وغیرہ یہ سب عربی کے لفظ ہے۔ جہاں جہاں بھی عربی کا لفظ آئے گا اس لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، روٹ ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا لفظ ہے محمد، احمد، محمود، یہ سب کا روٹ ایک ہی ہے، ہے میم دال، حمد۔ اس سے محمد بنا، احمد بنا، محمود بنا۔ اسی طرح لفظ جو فقہ ہے، اس کا روٹ ہے فے، قاف، بڑا قاف، ہے، فقہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گہری سوچ، غور و فکر، تدبر کرنا، گہری تو سطحی نہیں۔ ایک تو نا کہ میں نے آپ کو جو دیکھا ہے سطحی نگاہ، ایک ہوتی ہے نگاہ ڈالنا، اچھی طرح دیکھنا، اس کو تولنا، اس کی تقدیر معلوم کرنا، اس کی قدر معلوم کرنا، اس کی ویلیو معلوم کرنا۔ ایویلیویشن، تقدیر کا ایک مطلب ایویلیویشن بھی ہوتا ہے، قدرہ، مقدار، اس سے لفظ مقدار نکلا ہے۔ تقدیر کا روٹ کیا ہے؟ قدرہ، قدرہ سے تقدیر، مقدار، مقدر، قادر، ناپ تول کے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں۔ جس وقت بچے کو ہوش آتا ہے اس وقت سے لے کے قبر تک جانے تک انسان کو روز مرہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب جب سے انسان نے ہوش سنبھالا تو وہ کوشش کر رہا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ مسائل کو حل کرنا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے ساتھ ٹو بی ایٹ پیس، معاشرے میں توازن قائم کرنے کے لیے۔ تو اس کے طریقے کیا ہے؟ انسان نے اپنے طور پر سوچا کہ مسائل حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ عقل۔
لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور کہا کہ اب تم زمین پر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ساتھ اور فرما دی کہ دیکھو میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. The continuous process of instructions. تو اب یہ ہمارے سامنے صرف دو راستے رہ گئے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے صرف دو طریقے ہیں، یا تو عقل ہے یا پھر وحی ہے. اب وحی کو آپ یوں سمجھیے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں. میں اب اس کو تاریخی تناظر میں بتا رہا ہوں. ایک وہ وحی ہے جو کہ ایک خاص نسل کے لیے آتی ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے، ایک خاص نسل کے لیے آئے. ایک وحی ہوتی ہے جو کہ علاقائی ہوتی ہے، فار اے پرٹیکولر ایریا. لیکن جس وحی کا ہمارے ساتھ تعلق ہے اس میں آفاقیت ہے. یہ نہ تو لوکل ہے، مقامی ہے، نہ نسلی ہے، نہ ٹائم باؤنڈ ہے، نہ وقت تھوڑے وقت کے لیے ہے، بلکہ یہ اس میں آفاقیت ہے. لہذا اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک عقل کا، دوسرا وحی کا. اب وحی نے عقل کو نفی نہیں کیا، عقل نے نفی کر دی ہے. بعض دنیا کی ایسی قومیں ہیں، ممالک ہیں جو کہتے ہیں جی کہ لیو گاڈ الون، اللہ کو ایک طرف چھوڑ دیں، مذہب کو ایک طرف چھوڑ دیں، جو کچھ کرنا ہے ہم نے عقل سے کرنا ہے. عقل نے نفی کی ہے وحی کی، لیکن وحی نے عقل کی نفی نہیں کی، کیونکہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. بلکہ فقہ کے متعلق یہ ہے کہ جس کو ہم نے تفقہ فی الدین دے دیا، یعنی کہ جس کو ہم نے غور کرنے کی صلاحیت دے دی، اس کو ہم نے خیر کثیر دے دیا، اس کو بہت بڑی خیر دے دی. تو لہٰذا ہم خوش قسمت ہیں بحیثیت قوم کے کہ ہمارے پاس علم کے حاصل کرنے کے، مسائل کو حل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک وحی اور ایک عقل. وحی جو ہے یہ باہر سے آتی ہے، یہ میرا بیرونی ہے، عقل میرے اندر سے ہے. سو یہ ایک اندر کی روشنی اور باہر کی روشنی، یہ مل کے نور بن جاتا ہے، اور وہ نور جو ہے وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، میری ہدایت کرتا ہے. اب اس میں ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ بے شک قرآن پاک نے عقل پر زور دیا ہے، لیکن آپ جب غور کریں گے تو عقل جو ہے یہ ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل ایک محدود ہے، یہ کہاں تک سوچ سکتی ہے. میں اس چاند کو دیکھ سکتا ہوں، اس ستاروں کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن وہ جو ذرات ہیں، کیڑے مکوڑے، جن کو میں کیڑے مکوڑے کہہ رہا ہوں، وہ جو صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں، وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ میری عقل میں وہ بصارت، وہ بصیرت نہیں ہے کہ جو کہ دور تک پینیٹریٹ کر سکے. اس کے متعلق مجھے وہی بتائے گی کہ بھی یہ بھی چیز ہے. تو عقل محدود ہے. عقل صرف مجھے جب راستہ عقل بتائے گی تو وہ یہ سوچ کے بتائے گی کہ میرا فائدہ اس میں کیا ہے، اس میں آپ کا فائدہ مجھے شاید نظر نہ آئے. تو عقل جو ہے وہ نہ صرف محدود ہے بلکہ اس کی نگاہ کی بھی ایک حد ہے، بلکہ یہ عام طور پر ذات پر منعکس ہوتی ہے. اب امریکہ جو پالیسی بنائے گا وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے بنائے گا. وہ کوئی ملک آپ کے ملک کی مفادات کو مد نظر رکھے گا.
لیکن وہی اس کے مقابلے پر وہ چیز ہے، کیونکہ وہی بھیجنے والا سب کا خالق ہے، اس کی نظر میں تمام مخلوق برابر ہے، اس کی نظر میں آنے والی صدیاں ہیں اور گزشتہ جو صدیاں گزر چکی ہیں وہ بھی ہے، تو وہ ہر ایک کو اس کی ضروریات اور مفادات سے بلند ہو کر وہ مہیا کرتا ہے۔ مثلا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے اتنے رکھ دیے ہیں اور مزید پانی کا اس طرح بندوبست کیا ہے کہ سمندروں سے ہوائیں نمی کو لے کر صحراؤں کی طرف جاتی ہیں، ان کو ٹھنڈا کرتی ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر وہ برستے ہیں، تو ایک سائیکل بنا دیا، زیر زمین آب کر دیا۔ اور بلکہ اس حد تک قرآن مجید میں ایک مقام پہ آتا ہے کہ میں نے تو اتنا پانی تمہیں دیا ہے اور تمہیں اتنی ہوش نہیں کہ اس پانی کو محفوظ ہی کر لو۔ یعنی کہ ڈیم بنانے کا تصور میں حیران ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے غور نہیں کیا کہ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے ڈیم بنانے کا تصور دے دیتے کہ پانی کو محفوظ بھی کر کے رکھو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو وہی کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے سوچتی ہے، وہ صرف ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک سیاسی جماعت کے لیے، ایک مذہبی گروہ کے لیے نہیں سوچتی، تمام انسانیت کے سوچتی ہے۔ تو یہ عقل اور وحی کا ایک یہ بنیادی فرق ہے۔ اب جو عقل ہے یہ کس طرح مسائل کو حل کرتی ہے؟ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ غور سے، فکر سے، تدبر سے، تو اس کے کئی طریقے ہیں کہ مشاہدے کے ساتھ انسان مشاہدہ کرتا ہے اور عقل جو ہے وہ اس مشاہدے کو اینالائز کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے استدلال کا، کہ آپ دلیل کے ذریعے ایک چیز کرتے ہیں، انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو نالج، 2 + 2 4 بنتے ہیں، 5 نہیں بنے گے، جو آپ نے یہ ایک دلیل قائم کر لی۔ پھر ایک طریقہ ہوتا ہے قیاس کرنا، اندازے لگانا، پھر یہ تاریخی تناظر، تاریخی واقعات سے اصول مرتب کرنا۔ لیکن ایک ہم نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بعض قوموں نے وحی کی نفی کر دی ہے اور صرف عقل پر انحصار رکھا ہے اور یہ سوچا ہے کہ انسانی مسائل صرف عقل سے ہی حل ہوں گے، تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں کتنے لاکھوں خاندان تباہ ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کیا کچھ نہ ہوا، لیگ آف نیشنز ختم ہوئی، یونائٹڈ نیشنز آیا، اور اب بھی حالت یہ ہے کہ ارد گرد آپ نگاہ دوڑائیں تو دنیا میں ظلم ستم جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ابھی تک انسانیت کے لیے، ایک خطے کے لیے، انسانیت کے لیے امن کا ذریعہ نہیں بن سکی۔ میں جس پر غور کر رہا تھا تو مجھے ایک ذہن میں ایک آرگومنٹ آیا۔ وہ آرگومنٹ بڑا دلچسپ ہے کہ میں خود تو نہیں پیدا ہوا، مجھے کسی نے، دوسرے نے پیدا کیا۔ مجھے سب سے پہلا جو حوصلہ تھا وہ کسی اور نے دیا، میرے لیے کپڑے کسی اور نے مہیا کیے، میری پرورش، میرے دودھ، تربیت کا بندوبست، تعلیم کا بندوبست کسی اور نے کیا۔ میں بڑا ہوا، مجھے اسکول میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو کسی اور نے مجھے تعلیم دی، حتیٰ کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے پروفیشن جوائن کیا تو میرے پاس، میں اگر ملازم ہوں تو کسی نے مجھے رزق مہیا کرنا شروع کیا۔
میں وکیل ہوں تو کسی نے آ کر مجھے پیسے دینے شروع کر دیے. میں ڈاکٹر ہوں، کسی نے آ کر مجھے، حتیٰ کہ جو قوانین ہیں یہ بھی مجھے کسی نے دیے، پارلیمنٹ نے دیے. حتیٰ کہ جب میں مروں گا تو میرا آخری غسل بھی کوئی اور کرے گا، میرا جنازہ بھی کوئی اور اٹھائے گا. تو زندگی میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ سب تو دوسرے کرتے رہے. تو اگر دوسرے کرتے رہے تو پھر اگر دوسرا جو ہے آپ سے علیحدہ ہستی جو خدا ہے، تو اگر وہ آپ کو بتا دے کہ بھی یہ بھی کام کر لو، تو میرا خیال ہے اس کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ تمام میری زندگی جو ہے اٹ ڈپینڈز اپون دی ایڈ اینڈ دی ایڈوائس اینڈ دی سپورٹ آف ادرس. دین وائی گاڈ لیو گاڈ الون؟ تو اس کی بھی بات مان لے کہ وہ بھی تو مجھ سے باہر ہے، وہ بھی تو اندر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گائیڈنس مجھے کام نہیں. یہ یوں ایک آرگومنٹ میرے ذہن میں آیا تھا کہ اگر زندگی کے اہم معاملات دوسروں نے طے کرنے ہیں تو میرے مسائل کا حل بھی وہی میں تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ وہی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تمام مصلحتوں سے گروہی جو مفادات ہیں ان سے اونچا ہو کے کرتی ہے. یہ وہی اور عقل کی جو بات کر رہے ہیں یہ دراصل فقہ کی بات ہے. فقہ کا مقصد کیا ہے؟ فقہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انتشار سے بچائے. اور انتشار دو سطحوں پر ہوتا ہے. ایک آپ کی ذات کا انتشار ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی پرسنالٹی، شخصیت بکھر جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. وہ ایک یونٹ نہیں رہتے، بکھر جاتے ہیں. اور بعض کا جب قوموں پر زوال آتا ہے تو قوموں میں انتشار ہوتا ہے. فکری انتشار، اقتصادی انتشار، نظریاتی انتشار، قانونی انتشار، معاشی انتشار پھیل جاتا ہے. تو یہ انتشار جو ہے یہ صدیوں سے انسان کا دشمن ہے. اور وحی اور عقل اور فقہ جو ہے آپ کو اس انتشار سے بچا کر آپ کو انٹیگریٹ کرتی ہے. انسان کو، فرد کو ایک یونٹ بناتی ہے، فرد کو معاشرے کے ساتھ جوڑتی ہے، جس کا جو تصور اقبال نے خودی اور بے خودی میں دیا تھا. فرد اور معاشرہ، خودی اور بے خودی. جب آپ اپنے آپ کو معاشرے میں ضم کر دیتے ہیں، انٹیگریٹ کرتے ہیں، تو سب سے بڑا مقصد فقہ کا یہ ہے کہ اٹ انٹیگریٹس. اور یہ آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا کیا معاشرے میں آج کل انتشار ہے کہ نہیں. اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خوش ہو. تو یہ آپ کے ویسے سوچنے کی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے. یہ کیا کیا چیز ہے؟ شریعت کا روٹ ہے شین رے این. اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اگر آپ نے کبھی دریا کو دیکھا ہے جہاں پر لوگ پیدل چل کے جا کے غسل کر لیتے ہیں، کپڑے گھاٹ ہوتا ہے جس کو کپڑے دھو لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تو وہ راستہ جو طے کرتے ہیں آپ تازہ پانی کی طرف، وہ پانی جو کہ ہر لمحہ بہہ رہا ہے، جس میں رکاوٹ نہیں ہے، جس میں بدبو نہیں ہے، تازہ بتازہ نو بنو، اس کو شریعت کہتے ہیں. بغیر کسی کی مدد کے آپ جو پانی حاصل کرتے ہیں، تازہ پانی حاصل کرتے ہیں، جو آپ کو زندگی دیتا ہے، جو آپ کو انٹیگریٹ کرتا ہے، جو آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، یہ ہے تصور شریعت کا. اور شریعت کیا ہے؟ دو چیزوں پر کنسسٹ کرتی ہے، وحی پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ دو چیزیں جب آئیں
تو یہ بن جاتی ہے شریعت. لیکن فقہ دراصل وہ اصول ہیں، وہ احکام ہیں جو کہ ہم ان سورسز سے حاصل کرتے ہیں. اب آپ قرآن مجید کا اور سنت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کائنات کا بھی ذکر ہے، سورج چاند ستاروں کا ذکر ہے، ہواؤں کا ذکر ہے، سمندروں کا، کشتیوں کا، اخلاقیات کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے، توحید کا، رسالت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے احکام بھی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں. تو جو معاملات ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں وہ فقہ کے دائرہ کار میں آتی ہیں، اور جو اس سے باہر ہے وہ شریعت ہے. یعنی کہ فقہ شریعت کا ایک جزو ہے. اب فقہ کی جو تعریف ہے وہ امام شافعی کی طرف کے انداز میں پیش کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ العلم. It is knowledge بالاحکام of the laws, of the rules, of the regulations. فقہ کیا ہے؟ یہ ان قوانین کا علم ہے. وہ کون سے قوانین ہیں؟ الاحکام الشرعیہ، وہ احکام جو شریعت دیتی ہے. الاحکام الشرعیہ. العملیہ، یعنی کہ شریعت کے وہ احکام جو کہ انسان کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. من ادلۃ التفصیلیہ، اور وہ احکام جو اخذ کیے گئے ہیں قرآن اور سنت سے. یہ فقہ کی ڈیفینیشن ہے کہ فقہ ان احکام پر مشتمل ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں قرآن اور سنت سے، اور جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، انسانی اعمال سے ہے. وہ احکام جو کہ چاند اور سورج کے متعلق ہیں ان کا فقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ کوئی 6600 کے قریب بتائی جاتی ہے. اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک بغور پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف 400 احکام ہیں جو کہ آپ کی زندگی سے متعلق ہے. باقی جو ہیں وہ عقائد کے متعلق، اخلاقیات کے متعلق اور چیزیں. اسی طرح جو آپ کے پاس احادیث کا مجموعہ ہے وہ 56,000 56,000 احادیث رپورٹڈ ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے صرف 4,400 کا تعلق آپ کی انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. اب آتے ہیں کہ فقہ اور قانون میں کیا فرق ہے. قانون جس کو ہم عام طور پر لاز کہتے ہیں، یہ وہ رولز ہیں جو کہ حکمران نافذ کرتا ہے اور عدالتیں ان کو امپلیمنٹ کر دیتی ہیں. قانون بنانے والا حکمران ہوتا ہے اور نافذ کرنے والی عدالتیں ہوتی ہیں. ان میں رد و بدل ہو جاتا ہے، یہ قانون ہے. لیکن جو اس میں ایک غور طلب بات ہے کہ ہر قانون جو ہے اس کا عمل دخل آپ کی زندگی میں ہونا لازمی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کئی ریگولیشنز ہیں جو کہ کسٹم کے ساتھ، امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ آپ ملک میں کیا چیز لا سکتے ہیں، کیا بھیج سکتے ہیں.
لیکن ہو سکتا ہے کہ احمد دین جو کہ گاؤں میں رہتا ہے وہ ساری عمر اس کا اس قانون سے واسطہ ہی نہ پڑے. اسی طرح کانٹریکٹ ایکٹ ہے، سیلز آف گڈز ایکٹ ہے، ریٹ پٹیشن دائر کرنے کا قانون ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے ساری عمر اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. لہذا قانون کا ضروری نہیں کہ ہر شخص پر اطلاق ہو ہر قانون کا، لیکن فقہ وہ جیسی چیز ہے اس کا ہر شخص پر اطلاق ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، مہد سے لے کے لاحت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی وصیت جو ہے وہ مرے ہوئے انسان کی خواہشات، چونکہ فقہ نے کہا ہے کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں تو جائیداد کی تقسیم مرنے کے بعد بھی. تو فقہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اطلاع ہر شخص پر ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، بالغ ہے نابالغ ہے، مرد ہے عورت ہے. اس سے کوئی مفر نہیں، کیونکہ اس پر فقہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے فقہ میں اور قانون میں. اور اس میں ایک جو غور طلب بات یہ ہے کہ فقہ صرف قرآن و سنت کی نصوص نہیں ہے. نصوص جمع ہے لفظ نص کی، نون سواد. نص کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹکڑا، ایک سیکشن، ایک آیت. نون سواد. واقع کس کو پتہ؟ ذرا پکڑ لیں مارکر. جب میں لفظ نص استعمال کروں اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک یا حد کا ایک آیت یا سنت کی کوئی ایک حدیث، اور اس سے لفظ لگتا ہے منصوص من اللہ، کہ جو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے. اس میں فرضیت بھی آ جاتی ہے. نص کچھ فرمایا؟ یہ نثر ورڈ جو ہے اردو میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یہ نثر سے نکلا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نثر کا لفظ لے آیا نص سے نکلا اردو زبان سے. نص جمع اس کی نصوص ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ٹکڑا، کوئی آیت، پارٹ. تو فقہ جو ہے یہ عقل اور نقل کا امتزاج ہے. نقل سے کیا مطلب؟ وین یو کاپی، نقل کرنا. جب آپ قرآن پاک کی آیات اور سنت مطالعہ کی آیات کو نقل کرتے ہیں تو وہ نقل ہو گئی، اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں. اور عقل، آپ ان پر غور کرتے ہیں اور فقہ کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ جو ہے عقل اور نقل کا ایک حسین امتزاج ہے. مجتہد نے غور کیا، فکر کیا، سوچا، تدبر کیا اور ایک مسئلہ حل کر دیا. اب آتے ہیں کہ فقہ کے جو بنیادی مضامین کیا ہے. میں نے اس کو 8 شعبوں میں تقسیم کیا. چار شعبے فرد کے ہیں، انڈیویجول کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور 4 شعبے معاشرے کے ہیں. یہ 4 جمع 4 8 بن جاتے ہیں. یعنی کہ فقہ کے 8 شعبہ ہیں
اور ان 8 شعبوں میں سے 4 شعبے فرد کے ساتھ متعلق ہیں. آپ اگر فیملی لاز پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ دس لا از ایپلیکیبل ٹو ایوری پاکستانی ویئر ایور ہی مے بی. یعنی کہ فیملی لاز کا اطلاق ہر پاکستانی پر ہوگا جہاں بھی وہ ہو. مثلا ایک آدمی پاکستانی ہے، ولایت میں رہتا ہے، وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ وصیت کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے کچھ، تو اس کا اطلاق ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ انگلستان کے قانون کے مطابق ہوگا. ویئر ایور ہی از. تو یہی اصول ہے یہاں پر کہ المسلم ملتزم احکام الاسلام، ہر مسلمان احکام اسلام کا پابند ہے. یہ فرد کی ذمہ داری ہے اور یہ 4 ہیں. پہلی ہے عبادات. دوسرا ہے آئلی قوانین، فیملی لاز. تیسرا ہے معاملات، ٹرانزیکشنز، ہیومن ٹرانزیکشنز. اور چوتھا ہے معاشرتی معاملات. عبادات سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس طرح ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہاں پر غور کیجئے کہ عبادت لفظ ہے نا، اس میں سے اگر بے کو نکال دیں تو کیا بن جائے گا؟ عبادت. اس میں سے بے کو نکال دیں تو عادت بن گئے. تو عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت وہ ہوتی ہے جو کہ آدمی روٹین میں کر جاتا ہے، اور عبادت وہ ہے کہ جب آپ کانشیسلی سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرتے ہوئے اس کے حضور پیش ہوتے ہیں. اس میں عبودیت کا تصور ہے. تو کوشش ہماری ہے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ عادت نہ بنے، بلکہ اس عادت کو عبادت بنا لیں. تو پہلا ہمارا ہے فقہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کیا عبادت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے. دوسرا ہے آئلی قوانین، فیملی لاز، شادی بیاہ وغیرہ چیزیں جس کے دیتی ہے. اس میں اپنا طلاق بھی آ جاتی ہے، حق مہر بھی آ جاتا ہے، اور وصیت بھی آ جاتی ہے. یہ فیملی لاز کے متعلق ہے. تیسرا ہے معاملات، ٹرانزیکشنز، کہ آپ نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے. کیونکہ یاد رکھیے ایک چیز کہ کانٹریکٹ ایک ایسا شعبہ ہے، معاہدہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے انسان کو مفر نہیں. آپ ہر روز ہر لمحہ کانٹریکٹ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ صبح آئے تھے یہاں تو بس پر بیٹھے یا ٹیکسی پر بیٹھے یا پیٹرول لیا تو آپ نے پیسے دیے، معاہدہ کیا کہ مجھے فلاں جگہ تک پہنچا دو. جب آپ یہاں آئے تو یہ آپ کا ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ ہم اتنی فیس دیں گے، ہمیں آپ نے تعلیم دینی ہے. جب آپ صبح ناشتہ خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں تو آپ ایک ان سین، اندیکھا معاہدہ کرتے ہیں دکاندار کے ساتھ کہ بھی یہ 100 روپے ہے، اس کے عوض یہ لے لو، اس کے عوض مجھے ڈبل روٹی، مکھن، انڈے وغیرہ دے دو. تو ہر لمحہ ہر شخص، بچے سے لے کر بوڑھے تک، دیہاتی سے لے کر شہری تک، امیر سے لے کر غریب تک، سب معاہدات کر رہے ہیں. اسی وجہ سے قرآن پاک نے بعض آیات میں یہ کہا ہے کہ دیکھو معاہدے کے پابند رہو، کیونکہ میں تم سے ہر عہد کے متعلق سوال کروں گا. کون عہد المسئولہ، ہر عہد سوال ہے. تو یہ جو معاملات ہیں اس کی بنیاد عہد ہے، کانٹریکٹ ہے، ایگریمنٹس ہے.
آپ مکان خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کرائے پر لیتے ہیں، اللہ حاصل کیا، بے شمار مثالیں ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا ہے معاملات، وہ بیچ میں آ گیا۔ پھر ہے معاشرتی معاملات، کہ فرد کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ پر معاشرے کے کیا حقوق ہیں، قانون کے کیا حقوق ہیں، آئین کے کیا حقوق ہیں، ریاست کے کیا حقوق ہیں، بین الاقوامی جو برادری ہے اس کے کیا حقوق ہیں، یہ معاملات ہیں۔ یہ تو ہو گئے فرد کے۔ اب آتے ہیں ریاست کے اور معاشرے کے فرائض کیا ہیں فقہ کے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا، کہ قوم کو مملکت ایک آئین مہیا کرے۔ یہ آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے میں نے نکال لیا پوائنٹ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پر آپ نے ریاست قائم کرنے کی بنیاد رکھی۔ مکہ کا جو 13 سال کا دور ہے وہ تبلیغ کا تھا۔ اب مدینہ جب تشریف لائے تو مدینہ کی آیات کا انداز ہی مختلف ہے، مکی آیات سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال 3 اہم کام کیے جو کہ معاشرے کو بنانے کے لیے، ریاست کو بنانے کے لیے ضروری تھے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد جو تھی کانگریگیشنل، جہاں لوگ اکٹھے ہو سکے، عبادت کر سکے، وہی مسجد ان کی فارن منسٹری تھی، وہی ان کا ڈیفنس منسٹری تھی، وہی ان کی سیکریٹریٹ تھی، وہاں پر ان کی یونیورسٹی تھی، یہاں پر فری کچن تھا، ادارہ سازی، وہ ادارے بنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ مسجد کا کردار کیا ہے انسان کی زندگی میں۔ مسجد کا کردار کیا ہے کہ ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، سب نے لائنیں سیدھی کی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں یہ پہلا مذہب ہے جس نے کیو سسٹم جاری کیا تھا کہ آپ کی قطاریں سیدھی ہوں۔ وہاں پر خاموشی ہوگی، وہاں پر ہر ایک کی جان مال محفوظ ہوگا، وہاں پر پانی اور خوراک مفت ملے گی۔ وہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں، یہ ہے مسجد کا تصور۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعلت لی الارض مسجدا۔ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ فخر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات میرے لیے ایک مسجد بنا دی ہے۔ یعنی کہ مسجد کیا ہے؟ اس میں ہر ایک کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہے، حریت فکر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی نشیب و فراز نہیں۔ جہاں پر جیسے بابا فرید کہتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو پھیر مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو یہ مسجد کا کلچر تھا جو کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ کلچر میری زندگی میں بھی، افراد کی زندگی میں بھی داخل ہو۔ دوسرا اہم کام آپ نے کیا؟ مواخات، بردرہڈ قائم کی۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا تاکہ معاشی طور پر برابری ہو جائے، نشیب و فراز ختم ہو جائے۔ اس پر بھی ایک فرید کا شعر ہے، اٹھ فریدہ ٹوئے ٹبے لا لیول دا گراؤنڈز۔ یہ جو نشیب و فراز ہے اس کو ختم کرو۔ دس از دی میسج آف ہولی پروفٹ۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کیا، پہلے سال آپ نے آئین دیا جس کو ہم کہتے ہیں میثاق مدینہ، جو کہ دنیا کا پہلا تحریری جمہوری وفاقی آئین ہے، فرسٹ آئین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ریاست اور معاشرے نے کرنا ہے وہ آئین کی حکمرانی قائم کرنی ہے، تاکہ افراد کی حکمرانی نہ ہو، بادشاہت نہ ہو، ایک خاندان کی حکومت نہ ہو، بلکہ رول آف لا ہو۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لا کا دینا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا فرض معاشرے کا، ریاست کا، یہ ہے کہ فوجداری کرمنل لاز کو نافذ کرنا. کہ اگر سب کچھ مہیا کرنے کے باوجود ایک شخص چوری کرتا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، کوئی قتل کرتا ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے، جو ٹرانسگریس کرتا ہے، جو فتنہ فساد پیدا کرتا ہے، اس کو عدالت. یہ فرائض ہے اس کے ریاست کے. پھر یہ ریاست کا کام ہے کہ پروسیجرل لاز دینے کی، کہ وہ مقدمے آپ نے یہ تو کہہ دیا جی کہ قاتل کو پھانسی لٹکا دو، لیکن سوال یہ کس طریقے سے. اس کا پروسیجر ہے، پہلے اس کا بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، تفتیش کی جائے گی، اس کو ٹرائل کا موقع دیا جائے گا، ڈیفنس کا موقع دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے گواہی کی بنیاد پر کہ وہ مجرم ہے بھی کہ نہیں. جب مجرم ثابت ہوگا تو یہ جو پروسیجر لاز ہیں، ضابطہ کی کارروائی جو ہے، یہ بھی ریاست کا کام ہے. اور چوتھا ہے انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون. اور آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ یہ جو ہم یورپ کا انٹرنیشنل لا پڑھتے ہیں نا، اوپن ہائم کا، یہ 200، 400، 500 سال کی بات ہے. سب سے پہلی کتاب جو کہ فقہ کے ارتقاء کے متعلق بھی بات میں کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلی کتاب جو کسی نے لکھی وہ امام زید تھے، جو کہ امام حسین کے پوتے تھے. انہوں نے انٹرنیشنل لا پر کتاب لکھی، دی فرسٹ بک ایٹ دی کلوز آف دی فرسٹ سینچری. دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. اور اس کتاب کو پھر مکمل کیا امام ابو حنیفہ نے دوسری سینچری میں. تو یہ دو ہستیاں جو تھی، امام زید بن علی بن حسین اور امام ابو حنیفہ، ان لوگوں نے پہلی صدی میں، آج سے 1400 سال پہلے، فقہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کیا وہ یہ تھا، انٹرنیشنل لا کو ڈیولپ کیا. یہ آپ کا فخر ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ اقوام کے درمیان رابطے جو ہے وہ کس طرح ہونے چاہیے، کس نہج پہ ہونے چاہیے. اور یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ فقہ کا ارتقاء کیسے ہوا. اب چار ادوار ہیں فقہ کے ارتقاء کے. ایولیوشن آف فقہ، ڈیولپمنٹ آف فقہ کے چار ادوار ہیں. پہلا دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب قرآن 23 سال میں نازل ہوا، اور ان 23 سالوں میں آپ نے مختلف مقامات پر مختلف احکام کی وضاحت کی. جیسے میں نے کل ٹرم استعمال کی تھی کہ آکوپائڈ فیلڈ اور ان آکوپائڈ فیلڈ کے متعلق وضاحت کی. لوگوں نے سنا. عربوں کو اس وقت جو دستور تھا وہ چیزیں حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور ان کی میموری بڑی اعلیٰ تھی. وہ لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے، لیکن ان کے ہزار ان کو شعر یاد تھے، مشاعرے ہوا کرتے تھے. اور آپ نے دیکھو گا کہ بعض وقت آپ کے گاؤں میں جو میراثی ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کے پورے شجرہ زبانی بتا دیتے ہیں
کہ آپ کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، 20-30 پشتوں پر وہ گنا دیتے یادداشت کے طور پر۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر صحابہ کا دور شروع ہوا، مسائل آتے تھے، مثلا دادے کی وراثت کا سوال پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، دادے کا ذکر نہیں۔ تو ایک شخص آیا خلیفہ کے پاس اور گزارش کی کہ جی میرا پوتے کا انتقال ہو گیا تو مجھے محروم کیا گیا ہے جائیداد سے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ تم تو دادا ہو، تم تو باپ نہیں ہو، یہ تو بیٹے کا، ماں کا، بیٹی کا، باقی کا حق ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا جی آئیے ذرا قرآن پہ غور کرتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور قرآن پہ غور کرتے ہیں تو کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ نہیں کہا؟ اور ان کے درمیان 40-50 پشتوں کا فرق ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو میں باپ کیوں نہیں ہوں؟ کہ بات تمہاری ٹھیک ہے۔ تو فقہ کی بنیاد پر، غور و فکر کرنے کی بنیاد پر اس چیز کا اضافہ کیا گیا کہ دادا بھی اگر ہو، اگر باپ نہ ہو دادا، تو اس کو بھی 1/6 دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہو کہہ دیا کہ دیکھو جی آئندہ سے زیادہ جہیز اپنا حق مہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حق مہر خواتین بہت ڈیمانڈ کر لگی۔ تو ایک عورت اٹھی کراؤڈ میں سے، اس نے کہا کہ اے خلیفہ امیر المومنین، قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں پڑھا آپ نے کہ حق مہر ادا کرو بیویوں کو چاہے وہ سونے کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو؟ تو خدا نے یہ کہا ہے تو آپ کیسے محدود کر سکتے؟ تو حضرت عمر کی گریٹنس دیکھی، وہ اس وقت کے جو حاکم تھے ان میں عدل کا بڑا پہلو تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھے سیدھا کر دیا، مجھے کریکٹ کر دیا۔ تو یہ ہے ایک فقہ کی جو ارتقاء ہے۔ میں نے بتایا نا کہ عقل اور نقل مل کر مسائل کا حل کے لیے۔ اب دوسرے دور میں بتایا کہ صحابہ کے پاس مسائل آتے تھے اور انہوں نے دینے شروع کر دیے۔ اب دوسرے دور میں یہ ہوا کہ اسلام کی سلطنت کی جو حدود تھی وہ پھیل گئی، چین سے لے کے اسپین تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، اور جنگ میں کون جاتے تھے؟ وہ صحابی تھے، اور کچھ لوگ وہاں پر جہاں جاتے تھے وہاں ٹھہر جاتے تھے تاکہ اسلام کو پھیلائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اطراف میں سینکڑوں صحابی سیٹل ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے تعلیم دینی شروع کر دی۔ یہ بیٹا یہ دروازہ ذرا کھول دے، یہ کھڑکی کھول دے تاکہ ذرا گھٹن بہت ہو گئی ہے، یہ بھی تھوڑا سا کھول دے۔ تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ الف جو فرض لاہور میں ایک آدمی بیٹھا ہے اس کو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت 1 سال کی نصیب ہو، اور جو ساہیوال بیٹھا ہے اس کو چند دن کی صحبت ہو۔ سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا علی علیہ السلام ہیں، ان لوگوں کی زندگی، ان کے پاس خزانہ تھا۔ تو ہر ایک کا جو مبلغ علم تھا حدیث کا، سنت کا، وہ ایک جیسا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ نے اپنی عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیا، دوسرے شخص نے کر دیا۔
تو یہ چیزیں پھر مرتب ہونا شروع ہوئی. کس نے کی؟ ان کی تھرڈ جنریشن تابعین. تابعین مینز فالوورز, دی فالوورز آف کمپینینس. انہوں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, تحریری. اور یہاں پر احادیث کے اکٹھے ہونے کا, اور اسی طرح ان لوگوں نے جو کام کیا, اپنی رائے دی, ان دونوں رائےوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے اجتہاد کیا, وہ ان کے سکسیسرز تبع تابعین, ان کو فالو کرنے والے, دی فالوورز آف دی فالوورز, دی سکسیسرز آف دی فالوورز, انہوں نے کیا. تو یہ 4 ادوار میں اگر کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستند ہے. اور امام ابو حنیفہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ حقیقی اور نظریاتی مسائل سامنے رکھ کر آپ نے کمیٹی بنائی تھی. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تقریباً 30 ان کے طالب علم تھے جو کہ خود بڑے بڑے فقی تھے, شاگرد. تو وہ روزانہ جیسے آپ کلاس بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے ایک سوال رکھتے تھے, پھر اس پر بحث ہوتی تھی, پھر جو متفق فیصلہ ہوتا تھا وہ پھر لکھ دیتے تھے. تو آپ نے 6 لاکھ فیصلے حقیقی مسائل کے اور جو ہو سکتے تھے وہ کیے. اس طرح امام شافعی آئے, انہوں نے 6 والیومز انسائکلوپیڈیا مسائل کی لکھ دی, اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الرسالہ. وہ کبھی آپ کو موقع میں ضرور پڑھیے, بہترین کتاب ہے. جورسپروڈنس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو امام شافعی کی کتاب الرسالہ پڑھیے, اور اگر اس کے بعد پھر آپ کو اتفاق کبھی زندگی میں تو امام شافعی کی دوسری کتاب ہے الام, یہ پڑھیے. یہ اس انسائکلوپیڈیا کا 1000 صفحات کا نچوڑ جو ہے وہ الام میں ہے. مثلا اس میں آپ نے ایک اصول مرتب کیا کہ دیکھو یہ آج بھی اصول لاگو ہے, کاش کہ ہم اس پر قائم ہوں. امام شافعی کہتے ہیں کہ تم اپنے عقیدے پر قائم رہو, اپنے عقیدے کو صحیح جانو, لیکن یہ خیال رہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی درست ہو. آپ اپنے عقیدے پر پورا یقین رکھیں اور یہ سمجھے کہ درست ہے, لیکن چونکہ یہ انسانی عقل کا سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی درست ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک فرقے سے ہوں, میں اس پر قائم رہتے ہوئے دوسرے فرقے کا احترام کروں کہ وہ بھی ایک نقطہ نظر ہے, اس نے بھی ایمانداری سے سوچا ہے, غور کیا ہے, فکر کیا ہے, وہ ایک نتیجے پہنچا ہے, میں دوسرے نتیجے پہنچا. اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو کافر کہنے والا؟ یہ تو خدا کا اختیار ہے, فیصلہ تو اس نے کرنا ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ تمہارے جو درمیان اختلاف ہے وہ میں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ بھیا فیصلہ ہم کریں گے, ہم تمہارا وہ اختیار ہم تم سے لے کے خود استعمال کرتے ہیں. اس پر بلے شاہ کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ تجھے خدا سے تو پیار ہو گیا اور لوگوں کی ملامت تم نے لی, عاشق ہوئے رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ, تینوں کافر کافر کہندے آہو آہو آخ. اس کا میں نے اپنی کتاب میں جو دوسرے مفہوم لکھا ہے نا وہ غور طلب ہے. اس نے لفظ کہا تینوں کافر کافر کہندے, اس کو کافر کے بعد وقفہ ڈال کے پڑھے, تینوں کافر کافر کہندے آہو آہو آخ. وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ تجھے کہتے ہیں کہ تو انکار کرنے والا ہے, تو کہتا ہاں ٹھیک ہے میں تو انکار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ بڑے خوبصورت بات اس نے کہہ دی ہے. تو اب آتے ہیں بس میں آخری چند منٹ آپ کا آخری
2-4 منٹ کی اجازت دے دیجیے، پھر میں بات ختم کرتا ہوں کہ فقہ کا دائرہ کار کیا ہے. واٹ از دی اسفیئر آف ایکٹیویٹی آف فقہ آف جورسپروڈنس. اس کو آپ 2 سطحوں پر لیں. ایک تو ہے بنیادی دنیاوی قوانین اور دوسرا ہے مذہبی قوانین. دنیاوی قوانین اور مذہبی قوانین یہ ہم نے تقسیم کر دی ہوئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور مذہبی قوانین کے متعلق کہتے ہیں کہ جی یہ پنڈت، یہ پادری، یہ پروہت یہ فیصلہ کرے گا. اور دنیا کے قانون کے متعلق کہ جی یہ قاضی فیصلہ کرے گا، حکومت بنائے گی ہمیں. لیکن اسلام نے اس دوئی کو، اس ڈوئلزم کو ختم کیا ہے. وہ کہتا ہے قرآن جہاں توحید کی بات کرتا ہے وہاں عام زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کی بات کرتا ہے، وضو کی کرتا ہے، طہارت کی بات کرتا ہے، نفاس کی بات کرتا ہے. تو قرآن نے دونوں آئٹمس کو جمع کر دیا ہے. تو یہ ہے اس کا طریقہ کار. اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں ایک وحدت پیدا ہوتی ہے. اور آپ سے سوال دینے سے پہلے میں آج آپ کو ایک حدیث بتا دوں، کیونکہ میں کوشش کیا کروں گا کہ اپنے لیکچرز میں آپ کو کبھی کبھی ایک ایسی حدیث سنا دیا کروں جس کا آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہو. یہ جو آج میں حدیث سنانے لگا ہوں اس میں 4 چیزیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو میں اپنا زندگی کا منشور بنا لوں تو میری زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں. لفظ ہے یسرو، آسانیاں پیدا کرو. ولا تؤثرو، مشکلات مت پیدا کرو. بشرو، اچھی خبریں دو. ولا تنفرو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو کہ نفرت پیدا ہو. میں اس کو دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں. یسرو ولا تؤثرو، بشرو ولا تنفرو. یہ ایک ایسی 4 چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. بیٹا آپ نے کوئی سوال پوچھنا تھا؟ سر بنیادی قوانین کون سے ہیں؟ بنیادی جی سر. فنڈامنٹل لاز کس لحاظ سے؟ بنیادی قوانین اور مذہبی قوانین. مذہبی قوانین اور دنیاوی قوانین. دنیاوی دنیا سے تعلق رکھنے والے. یہ 2 نظریے ہیں نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ میرا حق ہے لا دینے کا. ایک کہتا ہے کہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پنڈت کہتے ہیں، پروہت سے کہتے ہیں، مسیح ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ صرف اس کے مطابق. لیکن اسلام نے یہ کیا دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. ہماری کتاب جو ہے اس میں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے. جی حدیث کا ترجمہ دوبارہ کریں. یسرو، آسانیاں پیدا کرو. میں لکھ دیتا ہوں. یسرو، آسانیاں پیدا کرو.
ولا تؤثروا، مشکلات مت پیدا کرو، ڈونٹ کریٹ ڈیفیکلٹیز. بشرو، اچھی خبریں دو، بشارتیں دو، گیو گڈ نیوز. ولا تنفروا، اور کوئی ایسی بات نہ کرو کہ نفرت پیدا ہو. ایک دفعہ ٹیلی ویژن پر مجھے ایک سوال کیا کہ آپ نے دنیا کا کافی چکر لگائے ہیں، آپ کو معاشرے میں فرق کیا نظر آیا؟ میں نے کہا جی ایک فرق نظر آیا کہ میں بات جہاں بھی گیا ہوں، جس سے پوچھا ہے، جس کے پاس گیا ہوں، تو اس نے یہی کہا ہے کہ سر ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، ہاؤ کین آئی سرو یو، کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. لیکن جب میں پاکستان میں جاتا ہوں جس دفتر میں، وہ کہتے جی کل آئے. اور مجھ پر شعر یاد آ گیا، میں نے کہا کہ کل کی کل یاد رہے، آج نہ کر کل سی تو کل، ہائے بے کل تیری کل کل نے بنا رکھا. معاشرے میں انتشار کا آپ نے پوچھا کہ معاشرہ انتشار کا شکار ہے. آپ کے خیال میں آج کا معاشرہ انتشار کا شکار کیوں؟ آج کا معاشرہ انتشار کا کیوں شکار ہے؟ میں نے یہ آپ کو دعوت دی ہے. نہیں، یہ تو ایک پورا بحث ہے. جس دن آپ کہیں گے ول ڈسکس اٹ. یہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ کا معاشرہ شکار ہے کہ نہیں، تو پھر اس پر غور کریں، تو پھر ول ڈسکس اٹ. میں بھی اپنا پوائنٹ آف دوں گا، آپ ہی دیں. ہاں جی، آپ نے کیا کریں؟ یہ تو رہ گیا، یہ پھر نیکسٹ ٹائم سے، کیونکہ آپ کی تمام جو فقہ ہے نا، وہ آپ کی تمام فقہ جو ہے وہ یہ 3 حروف پر ہے، کاف جیم. تو یہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈسکس کریں. تھینک یو.